صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ والوں کا مرنا در حقیقت زندہ رہنا ہے، اللہ والوں کا مرنا در حقیقت زندہ رہنا ہے، جب اس کے آشنا ٹھہرے فنا کیسی وفا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے فنا کیسی وفا کیسی۔ حضرت گرامی میں کوشش کروں گا حضور غیب نماز کے ایک دو تین ایسے واقعات جو آپ میں سمجھتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، عام جو سنتے اس سے ہٹ کے بولوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ابھی میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ چاہیے یا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان لائے اللہ سے ڈرو۔ ایمان لائے اس کے بعد اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں، اب کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ ایمان بھی لائیے اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ انعام خاموشی دیتے، ہاں درمیان میں واو اٹک وہ بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ درمیان میں جو اس کے ساتھ ہی فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تب سچے ہے کون؟ سچے ہے کون؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے ہے کون؟ تمام جتنے بھی اہل اللہ ہے یہ سچے ہیں۔ تو اگر نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ نے ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہیں، اگر آپ اور خدا کا خوف بھی اگر آپ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو ان دونوں کی حفاظت کے واسطے کسی ولی کا دامن تھامنا ضروری ہے، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں کی حفاظت، آپ اپنے ایمان کی حفاظت اگر چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے تقوی کی بھلائی چاہتے ہیں تو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں سچوں سے مراد یہ تمام اہل اللہ سچے۔ تو حضور غیب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غیبی نواز، اب سرکار کے کیا کیا بولیں، ایسے گھرانے سے حسن کی ہے سرکار، حسینی بھی ہے بے شک۔ آپ کی بالاد موجودہ غیبی ماہنور فرماتی ہیں کہ حضور غریب نواز جب سے میرے شکل میں آئے اور جب روح ڈالی گئی اس وقت سے میں یہ برابر، جب رات ہو جاتی، رات کا فجر ختم ہو جاتا تو لا الہ الا اللہ کے ذکر کی آواز آتی، صبح تک آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سچے لوگ ہیں۔ تو شکم مادر ہی سے جو ہے حضور غریب نواز تعلق ذاکر ہے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بھی کئی اہل اللہ نے آپ کو مبارکباد دی اور حضرت غریب نواز کی پیدائش کی میرے بشارتیں بھی سنائی گئی۔ اور آپ کی والد محترمہ حضرت ماہی بی نور رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت گھر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں دیکھی کہ میرا نور گھر پورا، میرا حجرہ پورا روشنی سے بھر گیا، نور سے بھر گیا، اور میں فرشتوں کی صف کو دیکھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور مجھ کے اوپر حیبت تاری کی، معاملہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک دم آواز آئی کہ مائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا نور تیرے بیٹے کو نور منتقل کر دوں، دنیا و آخرت کا مالدار ہے تیرا بیٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ غریب ہے۔
اور آپ کی جو زندگی کی جو کایا پلٹ گئی اور بہت ہی آپ کی کم عمر ہی حضرت سید خواجہ غیاث الدین آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ محترمہ کا دونوں کا بھی بہت کم عرصے میں دونوں کا اور جو کچھ بھی والد صاحب کا تھا اس حصے کے اندر سے جو غریب نواز کو ایک باغ ان کے ترکے میں جو آیا تھا اور ایک پنسٹی یہ دو چیزیں آپ کے ترکے میں آئی تھی، بس آپ یہ دونوں سے ہی باغبانی کرتے اور اسی سے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے اور بچپنے ہی سے آپ کو دنیا داری کی کوئی رغبت ہی نہیں تھی، بس ہمیشہ ایک فکر میں رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسی آپ اپنے باغ میں جو ہے آبیاری کر رہے تھے، پانی دے رہے جھاڑو تھے، تو اس وقت کے ایک مجذوب جو اسی محلے میں رہا کرتے تھے، لوگ جس کو مجذوب صاحب کے نام سے پکارتے تھے اور کتب تاریخ میں ان کا نام حضرت ابراہیم فندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا، یہ مجذوب صفت ہے۔ آپ اس باغ میں تشریف لائے، حضور غریب نواز جیسا ہی دیکھ لیے ان کو، اپنا سب کام چھوڑے فوری ان کے پاس گئے، ان کا ہاتھ پکڑ کے لائے، دست بوزی کرے اور ایک دیکھیے آپ نے ان کو اٹھا لیا اور بٹھا کے کیونکہ اس وقت سیزن انگور کا چل رہا تھا، آپ نے چند گوشے انگور کے توڑے اور حضرت ابراہیم فندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ غریب نواز کا یہ ادب حضرت ابراہیم فندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو موجود تھے اس وقت کے، ان کو اتنا پسند آیا اور انہوں نے فوراً تاڑ لیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، آپ فوری اپنی گھڑی میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا یعنی کہ روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کچھ چبایا اور پھر حضرت غریب نواز کی منگا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ ٹکڑا غریب نواز کے دہن میں چلے گیا تو حضور غریب نواز کی کائنات تھی الٹ پلٹ۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آقائے کا ایک غلام کے رباب دہن کا یہ اثر ہے، سرکار کے تو بہت دیر تک غریب نواز کے اوپر یہ کیفیت تعبیر ہوئی اور جس وقت اس کیفیت سے افاقہ ہوا تو اس وقت ابراہیم فندوزی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب آپ کو بس ایک ہی فکر لگی، حق کی تلاش، بس ایک ہی فکر، آپ نے پنچھی کی ہوئے سب بال سب خیرات کر دیا، حق کی تلاش میں نکل گئے۔ پھر اتنے اسفار ہیں آپ کے، بہت سارے اسفار بحال کرتے کرتے آپ عثمان ہارون قصبے کا نام ہے، آپ وہاں پہنچے، وہاں کی مسجد میں حضرت عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نماز وہاں پڑھتا ہے۔ تو حضرت غریب نواز اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جیسے ہی جا کے دیکھے کہ سامنے حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے تو ان کو دیکھتے ہی جو ہے ان کی طبیعت بدل گئی اور قریب گئے، جا کے دونوں کا داموں بٹ گئے۔ حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے تاڑ لیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کو صرف تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے، دبی ہوئی چنگاری ہے اور ذریعے سر کی ہوا سے یہ بڑھت جائے گی۔ اس کے بعد غریب نواز کی خواہش پر آپ نے بیعت فرمایا اور حضور غریب نواز آپ سے بیعت فرمایا، آپ نے بیعت فرماتے ہی حضور غریب نواز کا بیعت فرمایا، نماز سے آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز جا کے پڑھو اور ہر رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سامنے کرو 2 رکعت نماز ادا کرو اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یہ نا میرے گھر میں تعمیر ایسے نہیں ہوتا ہے، غریب نواز فوری حکم کی تعمیر میں گئے، 2 رکعت نماز جس طریقے سے پیر کا حکم تھا آپ نے ادا فرمایا۔ جب صبح آپ تشریف لائے لانے کے بعد جو بولے کہ حضور آپ کے حکم کے مطابق نماز ادا ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو۔
تو جب حضور غریب نواز 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو آپ نے فرمایا بولے کہ اب آسمان کی طرف دیکھو بھائی. سبحان اللہ. تو غریب نواز آسمان کی طرف بولے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو بولے عرش تک دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عرش تک دیکھ رہا سبحان ہوں. اللہ. اس کے بعد بولے نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہاں تک نظر ہے تمہاری؟ تو بولے حضور تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. بولو ٹھیک ہے. بولے ہمارے مسلک میں جو ہے ایک دن کا مجاہدہ بھی ہے، لہٰذا آپ 24 گھنٹے کا مجاہدہ چلا کاٹ لیا. تو جب ایک دن کا 24 اور 24 گھنٹے کا چلا کاٹ کے پھر اپنے پیر صاحب کی صحبت میں آئے. آنے کے بعد بولے حضور مکمل ہو گیا ہے، آپ بولے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اس کے بعد بولے آنکھیں بند کرو. غریب نواز آنکھ بند کر لی. اس کے بعد بولے پھر آنکھ کھولو. دونوں آنکھ کھولے. اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے 2 انگلیاں ایسا کرے. بولے اس کے درمیان دیکھو، اس کے درمیان دیکھو کیا دکھ رہا ہے. تو بولے ایک وقت دونوں عالموں کو دیکھ لینا. کیا پیر ہے، 2 انگلیوں میں دونوں عالمہ بتا دیے. ابھی 8 انگلیاں باقی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 انگلیوں کا یہ کمال ہے. اللہ. بولے معین الدین اب تمہارا کام پورا ہوگا. سبحان اللہ. اب تمہارا کام پورا ہو گیا. تو چند دن تم میری صحبت میں یہاں رکھو. آپ خوش ہو گئے کہ پیر اجازت دیے کہ میری صحبت آپ چند دن ہے. اس کے بعد پھر موقع ہے حج جانے کا. تو بولے آپ کے ساتھ پہنچ کر لے گئے. جب حج آپ کا ہوا تو حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف مبارک پکڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرما کہ یا اللہ میں نے معین الدین کو تیرے حوالے کیا ہے. غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے اس کو قبول کیا ہے. اور پھر یہاں سے فارغ ہوئے جب مدینہ پاک پہنچ گئے بالکل شاہ جلدی جب مدینہ پاک پہنچے وہاں جانے کے بعد میں جب آپ میرے سلام پیش کر حضور کے بارگاہ میں غریب نواز سلام پیش کر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ. جواب آیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر ہوئی. حضرت عثمان ہارون نے فرمایا کہ دیکھو. تو جیسا کہ جالیم کی طرف دیکھے آقا گوداں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جیسے آقا کو دیکھے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان ہارون یہ گول کرنے لگے، ان کا طواف کرنے لگا. تو حضرت عثمان ہارون فرمایا کہ معین الدین یہ کیا کر رہے ہیں؟ سامنے آقا ہے، یہ کیا کریں؟ آقا ضرور مسکرا رہے ہیں. بولے شیخ یہ آپ کا صدقہ تو سرکار کو دیکھا ہوگا. تو اس طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا روحانی سفر اپنے طے فرمایا. اور حضور غوث پاک سے آپ کا جو رشتہ تھا حضرت غریب نواز خواجہ لگتے رشتے میں. اور 2 مرتبہ حضور غوث اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو اس وقت زیادہ آپ کی عمر میں تھی. آپ نے آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دی اور بہت سارے کمالات سے بھی آپ کو. اور پھر اس کے بعد جب آپ پھر وہاں سے نکل کے سیستان گئے پھر وہاں سے پھر جب دوبارہ پھر بہت کو گئے تو اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے پردہ فرمائی آپ کی صحبت ہو چکی تھی. تو یہ غریب نواز کے مختصر سی جو ہے میں آپ کی اب سرکار کی کرامتیں دیکھیے. اولیاء کرام کے تصور کیا آیا ہے کہ 70 مقامات ہیں ولی کے طے کرنے کے. کتنے ہیں؟ 70. تو 7ویں مقامی جیسا ہوتا کہ وہاں سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 7ویں درجے سے ہی 7ویں درجے سے ہی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو جاتا. اور پھر یاد رکھیے یہ کرامتیں بھی کوئی ولی میں بتانا ولی ہوں کی کوئی نشانی نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت ہوتی ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ ثابت ہو جاتی ہے میں بڑا ولی ہوں بلکہ کوئی بھی ولی اللہ ایسا کوئی کمال نہیں بتایا ایسا وہ خود بخود ہو جاتی ہے.
تو اس وقت کی جو کیفیت رہی تھی وہ کرامت گھوڑے کی بغیر وہ کیفیت کا اندازہ ہم آپ کو کیسا کیفیت یوں سمجھ لیجیے کہ جیسا ایک پلک ہے اور ایک بلب آپ ہاتھ میں لے لیے اس کا سو لگا ہوا ہے سیدھا پلک لگا دیا اور کھٹا کھولتے چھت میں جو گولا کیسا روشن ہو جاتا بس وہ کیفیت پر کرامت اللہ ضرور ہے۔ اب اس وقت کوئی ولی وہ ولی نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس وقت وہ کچھ اور ہی کرتا ہے سبحان اللہ اس وقت وہ کچھ اور ہی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غریب نواز تشریف فرما ہے میں بھی گیا تھا یہ خاتون آئی روتے ہوئے آئی آگے کہنے لگی کہ سرکار میرے بچوں کو ناحق حاکم میں جو شہر ہے اس کو قتل کر دیا خوب روری پڑا دی اچھا ٹھیک ہے کہاں ہے مقتول کہاں ہے یعنی تیرا بیٹا جو قتل کیا اس کو لے کے آ گئی انہیں اپنے بیٹے کی لاش الگ اور سر الگ حضور غریب نواز اٹھے اس کے سر کو جوڑ دیے اور سامنے کھڑے رہ کے بس دعا کرے زندہ ہوا یہ حضور غریب نواز ایک ہوتا حضور غریب نواز حضرت خواجہ بختیار فقیر رحمۃ اللہ فرمائے تھے کہ میں صاحب میں حضور غریب نواز دونوں تشریف لے جا رہا ہوں حضور غریب نواز کا ایک غلام ان کے ساتھ تھا جب کچھ راستہ ہمارا طے ہوا تو ایک شخص نوادی شخص آیا ان کے غلام کو پکڑ لیا پکڑ کے بلا کہ دے میرے پیسے تو حضور غریب نواز فرمایا کہ شخص اس کو کیوں پڑا کیا بات ہے تو بولے بدن قرض باقی اب تک دیا نہیں تو غریب نواز سمجھا دے دے قرض تیرا دینا ہے نہیں کیونکہ ہونا ہی دے اسے دو تین بار بولے جب جلال میں آگے غریب نواز اب کاندھے سے چادر نکالے اور بچھا لیے بولے کہ اس کے نیچے ہاتھ ڈال جتنا تیرا خرچ دینا ہوتا دینا اب جو چادر کے نیچے دیکھا آنکھاں گر گئے اس کے لیے اتنی دولت تھی تو جیسا ضرورت سے زیادہ لے لیا دونوں ہاتھ اس کے شکل دونوں ہاتھ شکل تو ظاہر میں سکا دیکھیے کرامتوں کو بزرگان دیتی جیسے ظہور ہوتا ہے یاد رکھیے آپ وہ صرف باقاعدہ حیات ہی میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے زیادہ تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتا وہی فائدہ کیا کہیں اس کو حضرت علامہ مولانا روم بہت اچھی مثال دے کے سمجھایا بہت اچھی مثال سے مولانا روم یہ سمجھایا کہ اولیاء اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے کمالات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں یعنی اپنی حیات میں اتنے باکمال نہیں رہتے جتنا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور باکمال ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے فرمایا اس کی وجہ مثال دے کے سمجھایا تلوار ہے میان میں رہتی تو تلوار میان سے باہر نکل کے کمال بتاتی یا میان کے اندر رہ کے کمال بتاتی تو بولے اسی وجہ سے کہ جب تک اللہ کا ولی دنیا میں باقاعدہ حیات رہتا ہے وہ شریعت کی میان میں رہتا ہے سبحان اللہ وہ شریعت کی میان میں رہتا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس پہ شریعت ہٹ جاتی ہے تلوار میان سے باہر ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ اور کمالات بتاتا ہوں صرف شرط یہ ہے کہ ہم کو مانگنے کا سلیقہ ہے بس اتنی بات ہے شرط یہی ہے سچی عقیدت ہونا پھر مانگنے کا سلیقہ ہونا الگ الگ جو ہے ایک یہودی اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ ہم قرآن حدیث کا اتنا مطالعہ ہم نہیں کرتے جتنا کہ یہودی نصارہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ سچی کتاب ہے ان کو معلوم ہے جو کہ لکھا ہوا ہے سچا لکھا ہوا ہے ان کو معلوم ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اب دیکھیے میں دیکھا ہے آرٹیکل میں دیکھا سورہ دخان قرآن پاک میں سورہ یہ سورہ دخان کو دخان یہ دھوئیں کو بولتے ہیں تو انہیں دھواں ہے کہ ریسرچ کر کے انہیں جہاز بنایا جہاز کی جو ایجاد ہوئی اس کا جو بانی اس کا جو فاؤنڈر ہے انہیں جو سورہ دخان پڑھ کے جہاز بنایا تو ہمارے سے وہ لگا کرتے تو وہ یہودی تھا اور ان کا بہت اسلامی لٹریچر کا جو ہے بہت بڑا جو ہے تو انہیں ایک حدیث پڑھا